کبھی ایسا سوچا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف خبریں آتی ہیں کہ لوگ نوکریاں کھو رہے ہیں اور دوسری طرف سٹاک مارکیٹ ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ عجیب سی بات ہے نا؟ لیکن آج ہم اسی تضاد کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف معیشتیں چل رہی ہیں۔ تو اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان متضاد اشاروں کو دیکھنا ہوگا جو سب کو اتنا الجھا رہے ہیں۔ یہاں پر تضاد تو بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف کمپنیاں لاکھوں لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہی ہیں، جس سے نہ جانے کتنے خاندان متاثر ہو رہے ہیں، اور وہیں دوسری طرف وال اسٹریٹ پر جشن کا ماحول ہے۔ سٹاک مارکیٹ ایک کے بعد ایک نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ یہ دو بالکل الگ حقیقتیں ہیں جو ایک ہی وقت میں ہمارے سامنے۔ تو آخر چل کیا رہا ہے؟ معیشت مضبوط ہے یا کمزور؟ اس سوال کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے، اور یہی وہ معاشی پہیلی ہے جسے ہم آج مل کر حل کرنے والے ہیں۔ تو چلیں اس پہیلی کو حل کرنا شروع کرتے ہیں پہلے سراغ سے، یعنی وہ ثبوت جو ایک کمزور ہوتی معیشت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جسے بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں محسوس بھی کر رہے ہیں۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 11,70,000۔ یہ صرف کوئی عدد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کی زندگیاں اس سے متاثر ہوئی ہیں، اور یہ لیبر مارکیٹ میں ایک بہت گہری کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب اس چارٹ کو دیکھیں، جب ہم 2025 کے اعداد و شمار کا موازنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حالیہ برسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ تو 2009 کے عالمی مالیاتی بحران والی سطح کے قریب پہنچ رہا ہے، اور یہ واقعی ایک سنگین صورتحال ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، اس بار ایک حیران کن چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی اس سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کل بے روزگاروں میں سے 1/4 سے زیادہ کے پاس کالج کی ڈگری ہے۔ یہ ایک نیا اور کافی تشویشناک ریکارڈ ہے۔ یہ اعداد و شمار صرف کاغذ پر نہیں ہے، لوگ اسے اپنی جیبوں پر، اپنے گھروں میں محسوس کر رہے ہیں۔ بھلے ہی سرکاری طور پر معیشت کساد بازاری میں نہ ہو، لیکن 60% سے زیادہ امریکیوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک کساد بازاری میں ہی جی رہے ہیں۔ اچھا، تو اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی وال اسٹریٹ، جہاں ہر طرف تیزی ہی تیزی ہے۔ عام آدمی کی مشکلات کے بالکل برعکس سٹاک مارکیٹ کی قدر میں صرف پچھلے کچھ مہینوں میں $17 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین رقم ہے جو بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئرز میں آئی ہے اور مارکیٹ کو آسمان پر لے گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر مارکیٹ اتنی اچھی کارکردگی کیوں دکھا رہی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس چارٹ میں چھپی ہے، یعنی مارکیٹ کا شدید ارتکاز۔ مطلب یہ ہے کہ پوری امریکی سٹاک مارکیٹ کی 76% قدر صرف ٹاپ 10% کمپنیوں کے پاس ہے، یعنی مٹھی بھر کمپنیاں ہی پوری مارکیٹ کو چلا رہی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، چند بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، خاص طور پر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کے شعبے میں کام کر رہی ہیں، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ پوری مارکیٹ کو اپنے ساتھ اوپر کھینچ رہی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی معیشت کا حال کیسا ہے۔ تو اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ہم ان دونوں متضاد کہانیوں کو جوڑ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی وقت میں کیسے ہو رہا ہے۔ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو ہمیں ساری بحث کے نچوڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف عام لوگ پریشان ہیں اور دوسری طرف وال اسٹریٹ پر جشن منایا جا رہا ہے؟ اس ماخذ کا نظریہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں دو الگ الگ معیشتیں چل رہی ہیں، ایک ساتھ ایک ہی ملک میں۔ ایک ہے کارپوریٹ معیشت جسے AI کی وجہ سے زبردست فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسری ہے عام صارف کی معیشت جو مہنگائی اور نوکریوں کی کمی کی وجہ سے مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ اور یہ فرق آپ کو نمبرز میں صاف نظر آئے گا۔ ایک طرف AI کے انفراسٹرکچر جیسے کہ ڈیٹا سینٹرز پر خرچ 3 گنا بڑھ گیا ہے، وہیں دوسری طرف باقی تمام چیزوں پر عام لوگوں کے اخراجات میں 20% کمی آ گئی ہے۔ یہ عدد بہت اہم ہے، ذرا سوچیں، پوری معیشت کی گروتھ کا 63% صرف اور صرف AI سے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ AI کی یہ تیزی باقی معیشت کی کمزوریوں کو چھپا رہی ہے اور اعداد و شمار کو بہتر دکھا رہی ہے۔ اچھا، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عام لوگوں کی دولت پر کیا اثر پڑا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ اس ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ دولت کا فرق اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس اثاثے ہیں، جیسے سٹاکس، ریئل اسٹیٹ یا کاروبار، اور ان کی دولت بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی ساری آمدنی صرف بل،
کرایہ اور روزمرہ کے اخراجات میں ہی چلی جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماخذ ایک فریم ورک بتاتا ہے۔ پہلا قدم، اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ دو معیشتیں موجود ہیں۔ دوسرا، یہ سمجھیں کہ مہنگائی آپ کی بچت کی قدر کو کیسے کم کرتی ہے۔ اور تیسرا، اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ اثاثوں کی ملکیت ہے، یعنی ایسی چیزوں میں سرمایہ کاری کرنا جن کی قدر وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ جب ہم اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کی اپنی کوئی قدر ہوتی ہے، جیسے سٹاکس، ریل اسٹیٹ، سونا یا دوسری کموڈیٹیز۔ یہاں مقصد مارکیٹ کو ہرانے کی کوشش کرنا نہیں، بلکہ اپنی قوت خرید کو مہنگائی سے بچانا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے والا ہے کہ اس دو کہانیوں والی معیشت میں کسی کی اپنی کہانی کون سی ہے؟ کیا وہ اثاثوں کے مالک ہیں یا صرف اخراجات کے؟ کسی کا بھی معاشی مستقبل اس بات پر منحصر ہو سکتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں۔